قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، عظمت، بزرگی، کبریائی، بڑائی، تقدیسات، تعریفات اور تسبیحات کے تمام تر کلمات اللہ مالک ارض و سما کی ذات کے لیے. ان گنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الہدا احمد مجتبیٰ والی بطحا شاف روز محشر و جزا سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدسہ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہے ہمارے یہ بھائی ساتھی محترم جناب مولانا عرفان صاحب اور ان کے رفقائے کار، جنہوں نے اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ بہترین بزم سجائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ محنت اور کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی اس کاوش کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اسی طرح دوسری بڑی خوشی کی بات میں یہاں آ کر محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ صادقآباد کی جماعت کے زعما ماشاءاللہ تقریباً تشریف فرما ہے. چنانچہ جماعت کی یہ محبت اور کسی بھی ساتھی کے پروگرام میں جماعتیوں کا، ساتھیوں کا اور ذمہ داران جماعت کا شریک ہو جانا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ منظر دیکھ کر کے خوشی ہو رہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھیوں کی یہ محبت اسی طرح قائم فرمائے. حضرات، میں اپنے وقت میں ایک مختصر سا اور اہم ترین مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، جو ہر بندے کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر مرد کا مسئلہ ہے، ہر عورت کا مسئلہ ہے. بظاہر ہم اس مسئلے کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے اس کی ہم کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے اس طرف توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے. نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات بحیثیت مومن اور بحیثیت اہل الحدیث کے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی تمام تر تعلیمات اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، افضل ہیں. آپ کی تعلیمات سے بڑھ کر نہ کائنات میں آج تک کوئی تعلیم دے سکا ہے اور نہ قیامت تک کے لیے آپ کی تعلیمات سے بہتر کوئی تعلیم دے سکتے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے. کائنات میں آج تک آپ کی سیرت سے بڑھ کر کسی کی سیرت اعلیٰ اور اولیٰ اور افضل نہ ہو سکی ہے اور نہ قیامت تک کے لیے ہو سکتی. اس بنیادی عقیدے کے بعد اگلی بات، جب میرا اور آپ کا یہ عقیدہ بن جائے، یہ نظریہ بن جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل تعلیمات ہے وہ کائنات کی سب سے اہم ترین تعلیمات ہیں، تو حضرات پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے، آپ کے امت کو پڑھائے ہوئے اسباق میں سے، آپ کی امت کو دی گئی ہدایات میں سے صرف ایک ہدایت، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اور آپ کی وہ ہدایت اور وہ تعلیم کیا ہے؟ فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اخطأ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت امت کے ایک ایک فرد کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہدایت رہنمائی. ان میں سے ایک بات، آپ کی ایک رہنمائی اور آپ کی ایک تعلیم، وہ کیا ہے
آپ نے اپنی امت کو جو تعلیمات دی ان میں سے ایک تعلیم آپ کی یہ ہے کہ لوگوں جب بھی زندگی میں کسی کام کا آغاز کرنے لگا، کسی کام کی سٹارٹنگ لینے لگا، تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا، بات بڑی سمپل سی ہے۔ اکثر و بیشتر ہم میں سے بہت سارے مسلمان بطور عادت کے بھی، الحمدللہ عادت بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے بڑی خوشی کی بات ہے، بطور عادت کے اکثر و بیشتر ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن میں ذرا اس کے تھوڑے سے فوائد و ثمرات آپ احباب کی گوش گزار کروں گا تاکہ جو احباب پڑھنے والے ہیں ان کو اس کی اہمیت کا مزید اندازہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ لوگوں جب کوئی کام کرنے لگو، کسی کام میں ہاتھ ڈالنے لگو، کسی سفر کے لیے قدم اٹھانے لگو، کسی کام کے لیے ہاتھ بڑھانے لگو، تو کیا کرو؟ اللہ کا نام لو۔ آپ کی یہ تعلیم ہے، کیوں ہے؟ اگلی بات کیوں ہے؟ جب بھی ہم نے کوئی کام شروع کرنا ہے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ سا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرنے لگا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کا سمپل سا معنی ہے، ترجمہ ہے۔ لیکن اگر اس کے گہرے مفہوم کی طرف تھوڑا سا میں اور آپ جائیں نا تو پھر پتہ چلے گا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کیوں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور آپ یہ جو پڑھتے ہیں نا، اس میں شروع میں آپ دیکھتے ہیں جو با ہے نا، اس با کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی پھر کیا بنے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کے مدد طلب کرتا ہوں میں۔ یعنی ہر کام جو بندہ شروع کرنے لگے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر کے کیا کرے؟ اپنا کام شروع کرے۔ اور جب بندہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہوگا اور اس کو پتا ہوگا کہ میں کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کر رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بنے گا، ساتھ ساتھ اس کو یہ پتا چلے گا، اپنی حیثیت اس کی اپنے سامنے واضح ہو جائے گی کہ کیا مطلب، یعنی جس کام میں ہاتھ ڈالنے لگا ہوں اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جس سفر پہ میں نکلنے والا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو میں اپنے اس سفر کو پورا نہیں کر سکتا۔ جس دکان کا میں شٹل اوپن کرنے لگا ہوں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دکانداری میں نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ بندہ اگر کھانا کھانے لگا ہے بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کی مدد کا طلبگار بن رہا ہے تو معنی کیا نکلے گا کہ اگر اللہ تیری مدد شامل حال نہ ہو تو میں یہ لقمے توڑ کر کے اٹھا کر کے اپنے منہ میں لے جانے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھ سکتا۔ بندہ قرآن پڑھنے لگا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کے کیا کر رہا ہے؟ اپنے اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو تو میں پڑھنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا۔ یہ حکمت ہے اس کی، بسم اللہ پڑھنے کی کیا ہے؟ یہ حکمت ہے کہ بندہ اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ کیا کر رہا ہے؟ واضح کر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کیا کر رہا ہے؟ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں محتاج ہوں۔ اللہ میں جو کچھ کر پاؤں گا تیری مدد کے ذریعے کر پاؤں گا، وگرنہ میں بذات خود کچھ نہیں۔ یعنی کہ اللہ میں اگر کوئی کام شروع کرنے لگا ہوں تو میرا توکل اور بھروسہ کیا ہے؟ صرف تیری ذات پر ہے۔ اللہ اگر میں کام شروع کرنے لگا ہوں تو اللہ میں تیری رحمت کو امیدوار بن کر کے، اللہ تیری رحمتوں کی امید رکھ کر کے کام شروع کرنے لگا ہوں، بذات خود میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اگرچہ میں کیا کر سکتا ہوں، اگرچہ میں بہت ڈگریاں رکھنے والا ہوں، اگرچہ میرے پاس ہنر ہے، اگرچہ میرے پاس قابلیت ہے، لیکن اللہ اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو تو میری قابلیتیں، یہ میری ڈگریاں اور یہ میری صلاحیتیں اللہ کسی کھاتے کی نہیں۔ یہ ہے بسم اللہ پڑھنے کی حکمت۔ دو باتیں میں نے کہا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم کیا ہے؟ ہر کام کے آغاز میں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا۔ دوسری بات میں نے کیا سمجھائی ہے کہ اس بسم اللہ پڑھ کر کے جو بندہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو اپنے اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے
کہ اللہ تیرا نام لیے بغیر، تیری مدد طلب کیے بغیر، اللہ تیری ذات پر توکل کیے بغیر، تیری ذات اللہ تیری ذات سے امید اور رحمتوں کی امید لگائے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ جو تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ جو سبق دیا ہے کہ ہر کام سے پہلے کیا کرنی ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کتنا عمل کیا ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مزید کتنی وضاحتیں فرمائی ہیں۔ وضاحتیں اور مثال اس حوالے سے کچھ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ حضرات، بندے کی زندگی کی ابتدا ہونے لگی، یعنی بچہ جنم دینے لگا، بچہ پیدا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جب بچے کا وجود بنا ہے، جب بچہ پیدا ہوا ہے، جب بچہ دنیا میں آیا ہے، تو سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں جانی چاہیے وہ کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں جائے گی وہ اللہ کا نام ہوگا، اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اس کو سنائی جائے گی، رب تعالیٰ کی کبریائی اس کو بتلائی جائے گی۔ اگرچہ اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر شعور نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم یہ ہے لوگوں، کائنات میں بچہ جب ہی پیدا ہو کر کے آ جائے، سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں جانی چاہیے وہ کیا ہو؟ وہ اذان کی آواز ہو، اور اذان کا سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی کہ بندے کی زندگی کا آغاز کس کام سے ہونے لگا ہے؟ کس نام سے ہونے لگا ہے؟ کس کلمے سے ہونے لگا ہے؟ اللہ کے نام سے، اس کی کبریائی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت سے۔ یہ بڑا ہو گیا، یہ جوان ہو گیا، یہ بوڑھا ہو گیا، یہ زندگی اس نے گزار لی ہے، اب زندگی کا آخری مرحلہ آنے لگا ہے، زندگی کا آخری مرحلہ آنے لگا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ حضرات، پھر میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا الہ الا اللہ۔ جیسے دنیا میں آیا تھا، میرے نبی کی تعلیم یہ تھی کہ لوگوں سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں چاہے وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ اب یہ جب دنیا سے جانے لگا ہے، موت کے منہ میں جانے لگا ہے، پھر بھی میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کیا کرو؟ اللہ کا نام اس کے سامنے لو، تاکہ جاتے جاتے یہ بھی کیا کرے؟ اللہ کا نام لے کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور جب اللہ کا نام لیتے لیتے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے نبی کی وارنٹی ہے، گارنٹی ہے، ضمانت ہے، آپ کی دی گئی خوشخبری ہے۔ آپ فرماتے لوگوں، خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے جاتے جاتے زندگی میں آخری میں، زندگی کے آخری لمحوں میں کیا ہو جائے؟ اللہ کا نام نصیب ہو جائے، اللہ کا کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ زندگی کا آغاز بھی اللہ کے نام سے، زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام سے۔ دو مثالیں۔ تیسری بات، اگلی بات، حضرات، بندہ رات کو سونے لگا ہے، دن کی اپنی ساری مصروفیتیں نپٹا کر کے، دن کے اپنے سارے کاروبار کر کے، دن کی اپنی دکانداری کر کے، دن کی اپنی ذمہ داری کر کے، دن کے اپنے سفر کر کے، جب رات کو سونے لگا ہے، اپنے بستر پہ جانے لگا ہے، حضرات میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا بستر کو جھاڑ لینا چاہیے، بستر کو صاف کر لینا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ دائرہ فلوٹ لیٹ جانا چاہیے، اور فرمائیے دایاں ہاتھ اپنا دائرہ سار
سر کے نیچے رکھ لینا چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لینا چاہیے، اور آخری الفاظ جو پڑھنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اللہم بسمک موت واحیا۔ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ سارا دن گزار کر کے جب آخر پہ بستر پر سونے لگے ہو، سونے سے پہلے بھی اللہ کا نام لے کر کے سو، سونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کر کے سو، سوتے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کے سونا ہے، اور اللہ کو یہ کہہ کر کے سونا ہے کہ اللہ میری زندگی ہے تو تیری رحمتوں کے نتیجے میں، اور اللہ اگر موت آ جائے گی تو میں بے بس ہوں، اللہ میری موت بھی تیرے اختیار میں، اور اللہ میری زندگی بھی تیرے اختیار میں۔ اب یہ رات گزار چکا ہے، رات اس کی گزر گئی ہے، یہ صبح اٹھنے لگا ہے، صبح جب اٹھنے لگا ہے پھر میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ پھر میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اٹھنے لگا ہے تو پھر میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اٹھتے ہوئے سب سے پہلے پھر اللہ کا نام لینا ہے، رب تعالیٰ کی شکر گزاری کا کلمہ پڑھنا ہے، اور اللہ سے شکر گزاری کرتے ہوئے کہنا کہ اللہ میں سو گیا تھا، اللہ اگر میری زندگی ختم ہو جاتی، اللہ میں اپنے آپ کو بچانے پہ قادر نہیں تھا، اللہ اگر تو نے مجھے زندگی کا ایک اور دن دے دیا ہے، اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اللہ یہ سراسر تیری نعمت ہے، اللہ تو نے مجھے زندگی کا ایک اور دن عطا کر دیا۔ حضرات آئیے ایک اور مثال، میرے اور آپ کی نبی کی تعلیم کیا ہے؟ بندہ جب رات گزار کر کے صبح ہو گئی ہے، اب ناشتہ کر کے اپنا غسل شسل کر کے تیاری کر کے کیا کرنے لگا ہے؟ گھر سے نکلنے لگا ہے، گھر سے جانے لگا ہے، گھر چھوڑنے لگا ہے۔ پھر میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ پھر میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جب اپنا گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے سفر کا آغاز کرنے لگا ہے، اپنی دکان کی طرف جانے لگا ہے، اپنے کام کی طرف جانے لگا ہے، اپنی فصل کی طرف جانے لگا ہے، اپنے ادارے کی طرف جانے لگا ہے، اپنے بزنس اور اپنے کاروبار کی طرف جانے لگا ہے، اپنی مصروفیت اور اپنے سفر کی طرف جانے لگا ہے۔ پھر کیا کر؟ پھر ایک دفعہ اس کا رب کا نام لے اور کہے کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر رب تعالی کے حضور اپنی سکینے کا اظہار کر کے اللہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے جس سفر پہ جانے لگا ہوں، اللہ میرے بھروسے تیری ذات کے اوپر ہے، اللہ میرا اعتماد تیری ذات کے اوپر ہے، اللہ جس سفر کا آغاز کرنے لگا ہوں، اللہ یہ میرا سفر تو ہی پورا کروانے والا ہے، اللہ جس دکان کی طرف جانے لگا ہوں، اللہ میری دکانداری تو ہی کروانے لگا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ میں اقرار کرنے لگا ہوں، اللہ اپنی عاجزی کا تیرے سامنے اظہار کرنے لگا ہوں، اللہ بتاتے خود میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ اگر دکانداری ٹھیک ہو گئی ہے تیری کرم نوازی ہے، اللہ اگر میرا سفر سلامت ہو گیا اللہ سراسر تیرا احسان اور تیری نعمت ہے۔ سفر کا آغاز کرنا ہے، گھر چھوڑنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ اب یہ چلا گیا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے اپنی دکانداری کی ہے، اپنی کاشتکاری کی ہے، اپنا سفر کیا، اپنا کاروبار کیا، اپنے ادارے میں پڑھایا، اپنی ڈپٹی کی ہے، واپس پلٹنے لگا ہے۔ پھر یہ جب گھر کے دروازے پہ آنے لگا ہے، حضرت پھر میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ پھر میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ پھر میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ گھر کے دروازے پہ جب پہنچا ہے پھر ایک دفعہ اللہ کا نام لے، پھر ایک دفعہ اللہ کا نام لے اور کہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا۔ پھر اللہ کا نام لے، پھر اللہ کا نام لے کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جا۔ اگر اللہ کا نام لے کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا، نحوستوں سے بچ جائے گا، بے برکتیوں سے بچ جائے گا، شیطان کے اپنے گھر میں ڈیرے ڈالنے سے بچ جائے گا، اور شیطان کی نحوستوں سے بچ جائے گا۔ بہت ساری مثالیں، بہت ساری مثالیں، ایک دو میں اور آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرات آئیے اگلی بات، یہ بندہ گھر میں آیا ہے،
اب گھر میں آنے کے بعد ظہر کی اذان ہوئی ہے، پھر گھر سے نکلا ہے، پھر گھر سے نکلنے کی پھر وہی دعا بسم اللہ پڑھ رہا ہے، توکلت علی اللہ. اب پھر کیا کرنے لگا ہے؟ مسجد میں جانے لگا ہے، وضو کرنے لگا. اچھا وضو کرنے لگا پھر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ. ہاں جی اچھا اس سے پہلے واش روم میں بھی جانا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وضو بھی ہو گیا ہے، ہاں جی واش روم سے نکل بھی آیا ہے. اچھا واش روم سے ہو کر کے واپس آ گیا، پھر کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. اچھا اب وضو بھی ہو گیا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وضو کرنے کے بعد بھی، اچھا وضو کرنے کے بعد بھی پھر کیا کرنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر بھی اللہ کا نام. اب وضو ہو گیا پھر کیا کرنا ہے؟ مسجد کی طرف جانا ہے. مسجد کی جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اللہم افتح لی، پھر اللہ کا نام. اچھا نماز شروع کرنی ہے، پھر اللہ اکبر، اللہ کا نام. نماز ختم کر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اللہ کا نام. نماز ختم ہو گئی، واپس پلٹنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ مسجد سے نکلنا ہے، پھر بھی اللہ کا نام، پھر بھی اللہ کا نام. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. یہ کچھ مثالیں میرے آپ کے سامنے رکھی. 3 باتیں ہو گئی یا 2 باتیں ہو گئی. پہلی بات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اپنی امت کے لیے؟ آپ کا ایک سبق کیا ہے؟ آپ کی ایک ہدایت کیا ہے؟ آپ کی ایک نصیحت کیا ہے؟ کہ لوگوں جب بھی کوئی کام کرنے لگے وہ اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے. نمبر 2 جو بندہ بسم اللہ پڑھنے والا ہے، جو بندہ بسم اللہ پڑھنے والے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرنے والا ہے، رب تعالیٰ سے مدد کا طلبگار بننے والا ہے اور اپنا معاملہ رب تعالیٰ کے سپرد کر کے اس سے امیدیں لگانے والا ہے. اور حضرات میرے نبی نے یہ جو تعلیم دی ہے بسم اللہ پڑھنے کی، میرے نبی نے اس کے حوالے سے کتنی مثالیں اور کتنی دعائیں میرے نبی نے سکھلائی ہیں. حضرات یہ دعائیں کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. بندے کی زندگی کا آغاز ہونے لگا ہے تو اللہ کا نام، بندے کی زندگی کا اختتام ہونے لگا ہے تو اللہ کا نام، بندہ اپنے دن کا آغاز کرنے لگا ہے تو اللہ کا نام، اپنے دن کا اختتام کر کے سونے لگا ہے تو بھی اللہ کا نام. حضرات جب بندہ اگر کھانا شروع کرنے لگا ہے تو بھی اللہ کا نام، اگر کھانا ختم کرنے لگا ہے تو بھی اللہ کا نام، اپنے گھر چھوڑنے لگا ہے تو بھی اللہ کا نام، اپنے گھر میں آنے لگا ہے تو بھی اللہ کا نام، نماز کے لیے وضو کرنے لگا ہے تو بھی اللہ کا نام، وضو کر لیا ہے تو بھی اللہ کا نام، واش روم میں جانے کی ضرورت ہے تو بھی اللہ کا نام، واش روم سے واپس آیا تو بھی اللہ کا نام، مسجد میں داخل ہونا ہے تو بھی اللہ کا نام، مسجد سے نکلنا ہے تو بھی اللہ کا نام، نماز کی ابتدا کرنی ہے تو بھی اللہ کے نام سے، نماز کے اختتام کرنا ہے تو بھی اللہ کے نام سے، کپڑے پہننے ہیں تو بھی. بڑی دعائیں. آپ دعائیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، جو بھی دعا آپ اٹھائیں گے یا تو ابتدا ہوگی الحمدللہ یا پھر ابتدا کیا ہوگی؟ بسم اللہ. اگلی بات، جو بندہ اس کا اہتمام نہیں کرتا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ تیسرا پوائنٹ آ گیا. اب اس پہ ذرا توجہ. عام طور پر بہت سارے مسلمانوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ باوجود ان کو نبی کائنات کی اس تعلیم کا پتہ ہونے کے زندگی میں کبھی عادت نہیں بنا. جو عادت نہیں بناتے ان کا نقصان کیا ہے؟ اس پہ 2 مثالیں دے رہا ہوں. میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی ہے کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ سے مدد کا طلبگار بنتا ہے. بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ سے رحمت کا طلبگار بنتا ہے، اللہ کی رحمت کی امیدوار بنتا ہے. اور تیسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل اور اعتماد کرتا ہے. اور ہمیشہ بندے اس کے کام ٹھیک ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا، اور ہمیشہ اس بندے کا کام درست ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار بنتا ہے، اور ہمیشہ اس بندے کے کام ٹھیک ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے. اور یہ بسم اللہ جو پڑھ رہا ہے یہ تینوں کام کر رہا ہے. جو نہیں پڑھ رہا اس کا نقصان کیا ہے؟ میں 2-3 مثالیں اس پہ دینے لگا. حضرات میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم کیا ہے کہ جب بندہ گھر میں آئے تو کیا کریں؟ دعا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے.
بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہونا ہے، اللہ کا نام لے کر کے گھر میں داخل ہونا ہے. اور فائدہ میں نے آپ کو بتلا دیا. میرے نبی کا فرمان نہیں ہے کہ جو بندہ کیا کرے گا، بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں آئے گا، کیا کرے گا، نحوستوں سے بچ جائے گا. اور اس حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے، نبی کائنات ہم فرماتے لوگوں جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، رب تعالیٰ سے مدد کا طلبگار نہیں بنتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو امیدوار نہیں بنتا، میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے جیسے یہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ اگر یہ نہ پڑھے کیا ہوتا ہے، پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بسم اللہ اگر نہیں پڑھتا تو شیطان کیا کرتے ہیں، ڈیرے ڈال لیتے ہیں. شیطان اپنی شتونگیوں کو لے کر کے پہلے انتظار ہوتا ہے. اس کے اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے، وہ پہلے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے یہ بسم اللہ نہ ہی پڑھے، اللہ کا نام نہ ہی لے. اور اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ اپنے شتونگوں کو کہتا ہے ادرکتم المبیت، او صحیح گھر رہن دی جاتا مل گئی ہے. اپنے شتونوں کو بلا کر کے کہتا ہے گھر بسنے کا رات کو یہاں ٹھہرنے کی، رات گزارنے کی جگہ مل گئی ہے، لہذا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگلی بات سمجھیں، جس گھر میں شیطان کا ڈیرا ہو، شتونگڑ سمیت ڈیرا ہو، برکت آئے گی، نحوست، ہاں جی، رحمت اس گھر میں آئے گی، اس گھر والوں کے درمیان اتفاق ہوئے گا، اس گھر والوں کے درمیان میں محبت ہوئے گی، وہ گھر جھگڑوں سے بچے گا، اس گھر کے لوگ نمازی بنیں گے، اس گھر کے لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے. ایک مثال میں نے دی، یعنی بسم اللہ جو بندہ گھر میں جاتے ہوئے نہیں پڑھتا کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس گھر میں جب شیطان ہی ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے شتونگڑ سمیت اس گھر کو اپنی اماجگاہ بنا رہا ہے، پھر اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی، اتفاق کہاں سے آئے گا، اتحاد کہاں سے آئے گا، محبتیں کہاں سے آئے گی، الفتیں کہاں سے آئے گی، اس گھر کے لوگ نمازی کیسے بنیں گے، اس گھر کے لوگ فجر کے لیے کیسے اٹھیں گے. دوسری مثال فرمایا جب یہ اشیاء کھانے کا ٹائم ہوتا ہے پھر وہ شیطان پھر انتظار کر رہا ہوتا ہے، شیطان انتظار کر رہا ہوتا ہے. عشاء کا کھانا لگتا ہے یا اپنے شتونوں کو لے کر کے انتظار بیٹھا، اگر تو وہ کیا کرتے بسم اللہ پڑھ لیتے پھر تو بچ گئے، اور اگر یہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان فوراً اپنے شتونوں کو بلا کر کے کہتا ہے آؤ بھائی ٹکر پانی بھی لب پہ صحیح ہو، موجے بسم اللہ انہوں نے نہیں پڑھی، آپ ہی موجے بھائی آؤ ٹکر لب دے. سارے آ جاتے ہیں، کھانا وہ کھا جاتے ہیں، یعنی کھانے سے برکت بھی گئی، گھر سے رحمت بھی گئی، گھر سے برکت بھی گئی، نحوست کے ڈیرے. اسی طرح اگلی مثال تیسری، نبی کائنات کا فرمان علی شان ہے. اچھا یہ واش روم میں جو ہم جاتے ہیں نا، اس کی دعا کا ابھی آپ نے کبھی ترجمہ دیکھا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. میرے اور آپ کے نبی کی یہ تعلیم اس لیے ہے، میری اور آپ کی حفاظت کے لیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی امت کی فکر کرتے چلے گئے، اپنی امت کو جو ہدایت میرے نبی نے دی ہے امت کے فائدے کے لیے، اور آپ نے یہ تعلیم دی ہے اس لیے دی ہے کہ بندہ جب اللہ کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار بن کر کے یہ دعا پڑھ کر کے جائے گا، شیطان کے جن سرکش جن اور شرکش جنڑیوں کی کیا ان کی تکلیف سے ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائے گا. اور جو بندہ زندگی میں کبھی اس کا اہتمام نہیں کرتا گویا کہ وہ کیا ہوتا ہے پھر واش روم میں جا کر کے ان جن اور جنیوں کی شرارتوں کا شکار ہو جاتا ہے. کتنے بڑے فائدے، بہت ساری اور بھی میں فائدے بتلا سکتا ہوں، لیکن یہ میری گفتگو کے 3 پوائنٹ ہوگا. 3 پوائنٹ یاد کرواتا جب حضرات میرے اور آپ کے نبی کی تعلیمات میں سے اہم ترین تعلیم کیا ہے؟ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کس لیے ہے کہ بندہ بسم اللہ پڑھ کر کے کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار بن جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امیدوار بن جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ کرنے والا بن جائے. تو نمبر 3، جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ کیا ہوتا ہے پھر نقصانات کا شکار ہوتا ہے. نمبر 4 اگلی بات، جو پڑھتا ہے اس کو وہ فوائد اور ثمرات کتنے سمیٹتا ہے، اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضرات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تمام کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے،
صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھانا کھا رہے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، عمر بن ابو سلمہ اس کا نام ہے، عمر بن ابی سلمہ اس کا نام ہے، چھوٹا سا یہ بچہ ہے، کھانا کھانے لگا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے کھانا کھانے لگا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ میں سے اپنی مرضی کی چیزیں اٹھانے لگا ہے، پلیٹ کے اندر جو ہاتھ گھمانے لگا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے تعلیم دی، آپ نے اس بچے کو تربیت کی، آپ نے اس بچے کو سمجھایا اور کیا کہا، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، چھوٹا سا بچہ ہے مگر آپ نے اس کو تعلیم دی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے مگر آپ نے اس کی تربیت کی ہے، اور سب سے پہلی بات اس کو یہی سمجھائی ہے کہ بچے کھانا کھانے لگے ہو، اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع نہیں کرنا، اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرنا ہے، اور دوسری بات وَكُلْ بِيَمِينِكَ، کہا دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور تیسری بات کہا ہے بچے اپنے سامنے سے کھانا ہمیشہ کھایا کرنا ہے، میرے نبی نے تربیت کی اس چھوٹے سے بچے کی، اور مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہو تو تربیت کرنا شروع کر دو، چھوٹے سے بچے کی تربیت شروع کر دو، اور بچے کی تربیت میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہمیشہ زندگی میں اس کو یہی سکھاؤ کہ بچے جس کام کا آغاز کرنے لگے ہو، جس کام کو شروع کرنے لگے ہو، جس کام کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے ہو، جس کام کی طرف قدم اٹھانے لگے ہو، جس کام کا ارادہ اور پروگرام بنانے لگے ہو، اللہ کا نام لیے بغیر کبھی اپنے کام کی ابتدا نہ کرو۔ حضرات یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کا فائدہ کیا ہے؟ ایک دفعہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، نبی کائنات بھی کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی کھانا کھا رہے ہیں، دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے اچانک ایک بچی ایسی آئی ہے جو کھانا کھانے لگی ہے، کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، صحابہ پریشان ہے، بے نبی اس قدر مہربان، آپ بچوں کے لیے شفیق، آپ بچوں کے لیے مہربان، آپ بچوں کو بلانے والے، پیار کرنے والے، کھانا کھلانے والے، مگر یہ بچی کھانا کھانے لگی اور آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، خیر ہو؟ صحابہ کے چہروں کے تیور دیکھ کر کے میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بڑے مزاج سناس تھے، بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ کو سوال صحابہ کے ذہن میں ہوتا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیتے تھے، آپ ان کے چہرے کے تیوروں سے ان کے سوال کو پڑھ لیا کرتے۔ نبی کائنات نے فرمایا میرے صحابہ شاید تم حیران اور پریشان ہونے لگے ہو کہ میں بچی کو کھانے سے روک رہا ہوں، نہ فرمایا یہ مسئلہ نہیں، بچے کھائیں تو مجھ محمد رسول اللہ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور میں بچے کھائیں تو میرا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، میں تو بچوں کو کھلانے والا ہوں، بچوں سے محبت کرنے والا ہوں، بچوں سے محبت کا درس دینے والا ہوں، بچوں سے پیار کا درس دینے والا ہوں، لیکن میں نے اس کا ہاتھ اس لیے پکڑ لیا ہے، فرمایا کہ یہ بچی خود نہیں آئی ہے، اس بچی کو پیچھے سے دھکا دے کر کے شیطان نے بھیجا ہے، اور شیطان کا پلان اور پروگرام یہ تھا کہ بغیر بسم اللہ کے یہ شروع ہو جائے اور میرا بھی اس کے ساتھ کام چل جائے۔ اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی کھانا کھا رہا ہے، آپ کے سامنے ایک ساتھی کھانا کھا رہا ہے، کھاتے اچانک اس کو یاد آیا کوئی میں بسم اللہ تو پڑھی نہیں، بسم اللہ تو میں نے پڑھی نہیں تھی، اچانک اس نے پڑھا بسم اللہ اول و آخر، اللہ کے نبی ہنسنے لگے، صحابہ فرماتے خیر ہے اللہ کے رسول، ہنسنے والی ہمیں تو کوئی بات سمجھ نہیں ہے، اس نے بسم اللہ پڑھی اور آپ ہنس رہے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ کھانا کھائی جا رہا تھا، شیطان کا کام چلا پڑا تھا، وہ بھی دب کھائی جا رہا تھا، اب اس کو بسم اللہ یاد آ گیا، اس نے پڑھ گیا، اس کو الٹی آ گئی، سارا کچھ اس کا نکل گیا۔ یہ بسم اللہ کے فائدے ثمرات، یہ بسم اللہ کی برکت۔ ایک اور حدیث، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، صحابہ اپنے کھانے کا تذکرہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک دن ہمارا عجیب تجربہ ہوا ہے، مل کر کے کھانا کھانے لگے ہیں،
اللہ کے رسول ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے برکتیں ہی برکتیں ہو رہی ہیں، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، ہم کھاتے چلے جا رہے ہیں، کھانا بڑھتا چلا جا رہا ہے، کھاتے چلے جا رہے ہیں، کھانا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن اچانک کہتے پھر ایسے ہوا کہ ہم تو بڑے کیا تھے، بڑے بڑے اعتماد تھے کہ کھانا ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے اور اچانک ختم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کے رسول وجہ نہیں سمجھ آ رہی، ہم تو بڑے مطمئن ہو کر کے کھا رہے تھے، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، پھر اچانک ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ لیا، یہ وجہ کیا ہے؟ نبی کہنا فرمایا میرے صحابہ کو سمجھ رہی، مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی۔ فرمایا 5 بندے پہلے مل کر کے کھا رہے تھے، سارے بسم اللہ پڑھنے والے تھے، سارے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانے والے تھے، اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھانے والے تھے۔ اچانک پھر آخر میں ایک ایسا بندہ آ گیا ہے، شیطان نے اس کو بسم اللہ بھلوا دیا ہے، وہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہو گیا ہے، شیطان کا کام چل گیا ہے، شیطان ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ جب شیطان ساتھ شامل ہو گیا تو پھر ساری کی ساری برکتیں ختم ہو گئی، برکتیں پھر کیا ہو گئی ہیں؟ ختم ہو گئی۔ حضرات بسم اللہ کی برکت 2 مثالیں ہوتے ہیں۔ بسم اللہ جب پڑھی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانوں میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ بسم اللہ جب پڑھی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بندے کے مسئلے آسان فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھنے والا ہو اس کا مطلب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے، اللہ کی ذات سے مدد طلب کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے رحمت کی امیدیں لگانے والا ہے۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ اسی بندے کے کام پورے ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پر کیا کرنے والا ہو، بھروسہ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہا من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، ہمیشہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسی کے کام ٹھیک کرتے ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اسی کا مددگار بنتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے مدد طلب کرنے والا نہ ہو پھر اللہ مدد نہیں فرماتے، اللہ اپنے اسی بندے کی مدد فرماتے جو کیا ہو، مدد کا طلبگار بننے والا ہو۔ اللہ رحمت بھی اسی پر فرماتے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار بننے والا ہو۔ حضرات جب بندہ بسم اللہ پڑھنے والا ہو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کھانوں میں کس انداز سے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی فرماتے ہیں میری امی جی نے تھوڑا سا مجھے کھانا بنا کر کے دے دیا، سلیم نے تھوڑا سا کھانا بنا کر کے دے دیا اور کہا یہ اللہ کے نبی کو ہماری طرف سے کیا کرائیے، گفٹ پیش کرائیے۔ کہتے میں وہ کھانا لے کر کے چلا گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک مکان اور صحابہ بھی ساتھ ہی تشریف فرما رہے تھے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جیسے دیکھا، آپ نے پوچھا کہنا سے ابو طلحہ نے بھیجا، ابو طلحہ ان کے والد کا نام ستیلے والد، ابو طلحہ نے بھیجا، ہاں ابو طلحہ نے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہا تھوڑا سا کھانا دے کر کے بھیجا۔ اچھا ایسے کریں آپ کھانا لے کر کے واپس گھر چلے جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس کو بھیج دیا، وہ کھانا لے کے آگے جا رہے، اللہ کے نبی پیچھے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے جیسے آپ یہاں مجلس بیٹھی ہوئی ہے، نبی کہنا سامنے سارے صحابہ کو آؤ بھائی کھانا کھانے چلتے ہیں ابو طلحہ کے گھر۔ اب حضرت انس آگے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے جا رہے ہیں، سارے صحابہ پیچھے جا رہے ہیں اور حضرت انس کھانا اتنی لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت انس نے حضرت ابو طلحہ کو اپنے ستیلے والد کو دیکھا، انہوں نے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا خیر ہے کیا ہوا؟ حضرت انس نے کہا میں تو بھائی کھانا لے کر کے، اللہ کے نبی نے کہا بھائی واپس لے کر کے چلا، ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی تو سارے صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ پریشان ہے، ام سلیم کے پاس بھاگتے بھاگتے پہنچ گئے۔ ام سلیم کم تھا کہ خراب ہے، ٹکر تو تھوڑا جب بنتے تو سارے ہم دے کم خراب ہے۔ وہ ام سلیم بڑی ایمان والی تھی، اللہ کے نبی کی صحابی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کھانا دیکھا نا؟ کہا دیکھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، کہا خود لے کر کے آ رہے۔ پھر اللہ پھر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے اور اللہ کا نبی جانے، ہمیں بیٹا چل لینے کی ضرورت ہے نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی تشریف لیا، صحابہ آ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت جاری کی، جو ہدایت آپ نے جاری کی نا وہ اصل میں اس میں غور کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہ سے کھانا ادھر رکھ دو، ایسے کرو جن میرے ساتھ ساتھی آتے ہیں ان کو بھی بلاؤ۔ اور مزید حضرت ایک روایت کے الفاظ اللہ کے رسول نے حضرت انس سے کہا جاؤ جو بھی ملتا ہے بلا کر کے لے۔ کچھ لوگوں کے نام لے لیے اور کہا جو ملتا ہے بلاتے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں میں تو بلا کر کے میرا دودھ آ کر واپس کا کمرہ تو سارا بھرا پڑا ہے،
کھانا تو ایک بندے کا بھی مشکل پورا ہو، اور کمرہ سارا بڑا پڑا، اور ایک روایت کے الفاظ فرماتے تقریباً 70 سے 80 کے لگ بھگ بندے آ گئے. میں بڑا پریشانی، کام خراب ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جو ہدایت آپ نے جاری فرمائی نا اس پہ غور کیجیے. اللہ کے نبی فرمایا بس کھانا کمرے میں رکھ دو، باقی سارے صحابہ کو باہر بٹھا دو، 10 بندوں کو میرے پاس بھیج دو. اللہ کے نبی کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، باہر سے 10 صحابہ کی جماعت آئی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت جاری فرمائی ہے. آپ فرمایا کلو وسمو، 2 جملے بولے بس. کہا کھانا شروع کرو، لیکن بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرو. صحابہ آتے گئے، 10 آتے گئے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے چلے گئے، اللہ کا نام لے کر کے کھاتے چلے گئے. یہ 10 کھا کر کے چلے گئے، اور میں اگلے 10 کو بلا لو، وہ بھی 10 کھا کر کے چلے گئے، اگلے 10 کو بلا لو. 10 کر کے فرمایا 80 صحابہ کھانا کھا گئے. حضرت انس فرماتے پھر اللہ کے نبی نے کھانے کو جمع کیا، آپ نے مزید اس پر کچھ پڑھا، پھر آپ نے فرمایا کھاؤ بھائی، آپ نے بھی کھایا، پھر فرمایا گھر والوں نے بھی کھایا. حضرت فرماتے ہیں جب سب نے کھا لیا، میں نے واپس جا کر کے جب کھانا اٹھایا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب لے کر کے آیا تھا تب زیادہ تھا، اور اب جب سب کھا چکے ہیں اب اٹھا رہا ہوں تب زیادہ ہے. بسم اللہ کی برکت، بسم اللہ کو معمولی نہ سمجھے. اور مثال بسم اللہ کی فضیلت برکت کے حوالے سے اگلی اور آخری مثال صحیح البخاری کی روایت ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، ایمان نہیں ہے، نبی کائنات کا مہمان بنا ہے. نبی کائنات کی امتی ہو، نبی کا اخلاق دیکھو، نبی کی تعلیمات دیکھو، نبی کائنات کی مہمان نوازی دیکھو. آیا ہے مہمان بن گیا ہے، اللہ کے نبی نے کوئی تعارف نہیں پوچھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام شام نہیں پوچھا ہے، کوئی مسئلہ کوئی وجہ نہیں پوچھی ہے، حتیٰ کہ آپ نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. آیا ہے مہمان بننا چاہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے مہمان بنایا ہے، ٹھہرایا ہے. عصر کو آیا ہوگا، مغرب کا ٹائم ہوا ہے، اس نے مغرب کی نماز شماعت دیکھی، صحابہ کا حال احوال دیکھا، اللہ کے نبی سے میل ملاقات دیکھی. عشاء کا ٹائم، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مہمان آیا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. اور اس وقت خدمت پر کیا ہوتی تھی؟ روز چھوٹ نہیں منگواتے تھے، مٹن شٹن نہیں منگواتے تھے، بیف شیف نہیں منگواتے تھے. آگے بکری دا کھیر بتی ہو تو یہ کو پلاؤ، یہ خدمت تھی. صحابہ بکری کا دودھ لے آؤ، بکری کا دودھ لے آؤ، اس مہمان کو پلاؤ، اس کی خدمت کرو، جیسا بھی ہے کیسا بھی ہے، بہرحال مہمان ہے. اور مہمان کے حوالے سے میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی ہے بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے بعد جو بھی مہمان آ جائے اس مہمان کی عزت کرنی چاہیے، مہمان کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کی ضیافت کرنی چاہیے. آپ کی جب تعلیم یہ ہے تو آپ خود کتنا عمل کرنے والے ہو. نبی کائنات نے فرمایا بکری کا دودھ لیا، اس کو پلاؤ. ایک صحابی گیا لے کر کے آیا اور ایک گلاس اس نے پی لیا، ایک بکری کا دودھ پی لیا. ہاں بھائی اور پیے گا؟ اس نے کہا پیوں. ایک اور صحابی گیا اور لیا، اس نے پی لیا. ہاں بھی اور پیے گا؟ ہاں بھی پی ہوگا. جب بھائی اور لے آؤ، 3 بکری ہوگا اور پی گا؟ پی ہوگا بھائی. صحابہ لے آتے جا رہے ہیں، وہ پیتا جا رہا ہے، پیتا جا رہا ہے. 6 حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. 7 بکریاں تو جلے پی گئے. بلا انہوں نے پوچھا ہاں سے پیا؟ اگر یار تھک پو تو چلو ہم پاس چا کرو، زیادہ تکلیف نہیں ملے دا گزارا کرے تھا، چلو رات کی میں گزر سے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا ہے مہمان. اچھا جی چلو مہمان جو ہے خیر کوئی بات نہیں. رات گزر گئی ہے، صبح کی نماز کا ٹائم ہوا ہے. نبی کائنات تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی، نماز ہوئی ہے، فجر کی جماعت ہوئی ہے. یہ فجر کی نماز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رہا ہے، آپ کی تلاوتیں سن رہا ہے، صحابہ کرام کا نماز با جماعت پڑھنے کا انداز دیکھ رہا ہے، صفوں کی برابری دیکھ رہا ہے، صحابہ کا میل ملاپ دیکھ رہا ہے، نبی کائنات کا درس دیکھ رہا ہے، نبی کائنات کی تعلیمات کو دیکھ رہا ہے، آپ کا تربیت کا انداز دیکھ رہا ہے، آپ کا صحابہ سے محبت کا انداز دیکھ رہا ہے.
اندر کھاتے دل کی دنیا بدلتی چلی جا رہی ہے، اندر کھاتے دل کی دنیا بدلتی چلی جا رہی ہے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، فجر کی نماز کا منظر اس نے دیکھ لیا، نبی کا درس اس نے سن لیا، نبی کا اخلاق اس نے دیکھ لیا، صحابہ کی تربیت کا انداز اس نے دیکھ لیا، صحابہ کی آپس کی ملفت اور محبت اور پیار کے انداز اس نے دیکھ لیے۔ اب اندر کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، اندر کھاتے اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، اس کو توفیق اللہ نے دے دی ہے۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب صبح کے ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے نبی نے پھر کہا وہ میاں کیا کرو، ہاں جی خدمت کرو مہمان کی۔ پھر صحابہ اندر کھاتے ڈرے کھڑے تھے، 7 بکرے رات، ابھی 7 بکرے چلو پن منگ کر ایسے اور کی تھوک لے سو 7 بکرے پریشان دیکھ رہے۔ ایک صحابی گیا ہے اپنی بکری کا دودھ دو کر کے آیا، پلا دیا ہے، ایک گلاس پی گیا، ایک بکری کا دودھ پی گیا۔ دوسرا صحابی گیا ہے، وہ لے کر کے آیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں لم یستتمہ، دوسری بکری کا دودھ پورا نہیں پی سکا۔ وہی بندہ ہے جس نے رات 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا، اب 2 بکریوں کے دودھ بھی پورا نہیں پی سکا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ حیران ہو کر کے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ ان الکافر یاکل فی 7 امواء وان المؤمن یاکل فی 100 واحد۔ فرمایا میرے صحابہ جب بندہ کافر ہوتا ایمان نہیں ہوتا، جب ایمان نہیں ہوتا تو اللہ کا نام نہیں ہوتا، اور جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کا ایمان ہوتا ہے، جب ایمان ہوتا ہے تو پھر ہر کام کی ابتدا میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ رات اس نے دودھ پیا تھا، نہ ایمان تھا نہ اللہ کا نام تھا، برکت کہاں سے آتی، رحمتیں کہاں سے آتی؟ اب ایمان بھی آ گیا ہے اور اس کے کام کے شروع میں، دودھ پینے کے شروع میں بسم اللہ کی صورت میں اللہ کا نام بھی آ گیا ہے، اللہ کی رحمت بھی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی آ گئی ہے۔ لہذا اب اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے بندہ وہی ہے، اس کا پیٹ وہی ہے اور اس کے پیٹ کا حجم بھی وہی ہے، پیٹ کے اندر کی اس کی خلا بھی وہی ہے، ہاں جی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود رات اندر ایمان نہیں تھا، اللہ کا نام نہیں تھا، اب ایمان بھی آ گیا، اللہ کا نام بھی آ گیا، اس لیے اللہ نے برکتیں عطا فرما دی ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکت 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ حضرات جب کام کی شروع میں کیا کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، کھانے میں برکت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ اور حضرت عمر بن ابی سلمہ کو اللہ کے نبی نے کیا ہدایت دی کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا ہے، نمبر 2 دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے، نمبر 3 اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ کیا مطلب یہ سمجھ آیا کہ اگر برکت چاہتے تو بسم اللہ پڑھنی پڑے گی، اگر برکت چاہتے تو دائیں ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا، اگر برکت چاہتے اپنے کھانے کے اندر تو کیا کرنا پڑے گا، اپنے سامنے سے کھانا پڑے گا، کھانا پڑے گا، اگر برکت چاہتے اپنے کھانے کے اندر تو گرا ہوا لقمہ اٹھانا پڑے گا، اگر برکت چاہتے اپنے کھانے کے اندر تو اپنے برتن کو صاف کرنا پڑے گا۔ حضرات یہ ساری میرے نبی کی تعلیمات ہیں، اگر ان تعلیمات پر عمل کریں گے اللہ برکت عطا فرمائیں گے، اور اگر ان تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اللہ برکت بھی نہیں فرمائیں گے، اللہ رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی، کتنی باتیں ہو گئی؟ چل اگلی اور آخری بات، حضرات بسم اللہ بندے کی زندگی کی مشکلات کو آسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ جس بندے کی زندگی کا یہ روٹین اور مزاج ہے، جس بندے کی یہ طبیعت اور عادت مزاج ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے والا ہے، پھر اللہ اس کے مسئلے کیا کر دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں۔ مثالیں بڑی ہیں لیکن میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ مقام کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، جب بندہ بسم اللہ پڑھنے لگا ہے تو گویا کہ اللہ کو یہ کہنے لگا کہ اللہ جس کام میں ہاتھ ڈالنے لگا ہوں اس کو کمپلیٹ کروانا تیرا کام ہے، میرا کام ہاتھ لگانا ہے، پورا کروانا تیرا کام ہے۔ میں بسم اللہ پڑھ کر کے تیری مدد کا طلبگار بن کر کے اللہ اپنی بے بسی کا اظہار تیرے سامنے کر رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت مثال قرآن نے دی ہے، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
ان ربی لغفور رحیم. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے والے، 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود جب قوم بات سننے کو تیار نہیں ہے، جب قوم اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہے، جب قوم حضرت نوح علیہ السلام کی بات غور سے سننے کو تیار نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، اور 950 سال اس انداز سے تبلیغ کی ہے قوم کے قرآن کریم نے بیان کیا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. 950 سال کی تبلیغ اور تقریروں کے بعد اللہ کا پیغمبر اللہ سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اللہ 950 سال کی زندگی گزر گئی ہے، اللہ کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اللہ نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے، اللہ نہ صبح دیکھی ہے نہ شام دیکھی ہے، اللہ نہ اندھیرا دیکھا ہے نہ اجالا دیکھا ہے. اللہ جب بھی کوئی بندہ ملا ہے، جہاں بھی ملا ہے، جس حال میں بھی ملا ہے، دن کو ملا ہے یا رات کو ملا ہے، صبح کو ملا ہے یا شام کو ملا ہے، اندھیرے میں ملا ہے یا اجالے میں ملا ہے، اللہ میں نے تیری توحید کا پیغام پہنچایا ہے. لیکن اللہ 950 سال کی تقریر اور تبلیغ اور محنتوں کے باوجود اللہ اس قوم کی صورتحال ابھی تک یہ ہے فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ جتنے قریب لانے کی کوشش کر دو اللہ ابھی تک یہ میری بات سننے کے لیے قریب نہیں آتے بلکہ مجھے دیکھ کر کے دور بھاگ جاتے ہیں. اور قرآن کریم نے اگلے الفاظ جو بیان کیے ہیں نا وہ اس سے بھی بڑی حیرت ہے. انی کلما دعوتہم اللہ جب بھی ان کو دعوت دینا شروع کرتا ہوں، اللہ جب بھی ان کے سامنے تیری توحید کی آواز سنانے لگتا ہوں، اللہ جب بھی ان کو تیری توحید کا پیغام دینے لگتا ہوں، کیا کرتے جعلوا اصابعہم فی آذانہم. اتنی سرکش قوم ہے، اتنی سرکش قوم ہے، بات سننا تو دور کی بات ہے. اللہ میں جہاں بھی تقریر شروع کرتا ہوں اللہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یہ اس سے بھی بڑی کیا ہے گستاخی. کہتے ہیں اللہ یہ جہاں سے مجھے آتا دیکھتے ہیں نا اللہ یہ کپڑے لے کر کے منہ لپیٹ کر کے کیا کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا نور آ رہا ہے منہ چھپا کے بھاگ جاتے ہیں. یہاں ایک بات جو مطلب مجھے نوح علیہ السلام کی ان کی زندگی کا صبر، کتنی کمال صبر ہوگا اس نبی کا کہ قوم کیا ہے کانوں میں انگلیاں ڈالنے والی. میرے جیسے بندے کے سامنے بھی یہاں ایک بندہ بھی کیا کہے عمر صاحب بس کرو سے کیا سر کھا دیے تو ظاہر میں تو پرے جا رکھے سب ویسا بھائی اگر سننا ہی چاہتے کون سنا بھائی ایک بندہ ہی کرنے سے انگلیاں چلے میں تو اٹھی اپنی جوتی پاتے ویسا بھی ہوئے. لیکن نبی کا کمال صبر دیکھیں، کمال صبر 950 سال. اور پھر نبی وہ ہوتا تھا جس کی صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، معاملات بھی اعلیٰ. اس کی ساری زندگی کی سیرت کا ایک ایک گوشہ اس وقت کی ساری دنیا کے لوگوں کے مقابلہ میں اعلیٰ ترین ہوا کرتا تھا. اعلیٰ ترین کردار اور اخلاق رکھنے والے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام. مگر قوم کی پھر بھی اس قدر صورتحال ہے، اس قدر پھر بھی گستاخ قوم ہے، مگر نبی کا صبر دیکھیے پھر بھی 950 سال پھر ان کو تبلیغ کرتے کو تو کیا کر دیے گزار دیے. اصل کہیں مسیح تے امام کو ایک ڈیڑھ ٹکر نہ ملے بے ڈیڑھ بیس رہتا ہے ویندے پہ یہ ٹکر دے دیتا نہیں تھا کون نماز پڑھا. یعنی ہمارا صبر یہ صورت ہے. نبی کا صبر دیکھیے یہاں ایک یعنی نبی کریم حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اور پھر رات دن اور کہا جہاں اللہ بندہ بلا ہے میں نے تبلیغ کی. لیکن اگلی بات اصل میں اپنے موضوع کی طرف آنے لگا. جب 950 سال گزر گئے نا پھر ایک دن اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہ ان کو اگر تو زندہ رکھے گا اللہ کافر نسل ہی پیدا ہوتی رہے گی، لہذا اللہ ان کو برباد ہی کرتے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अल्लाह 950 साल की तबलीग और तकरीरों के बावजूद अल्लाह जिस कौम पर कोई असर नहीं हुआ है, अल्लाह नूह तो इसी नतीजे पर पहुंचा है कि अल्लाह इस कौम में कोई बंदा बात सुनने वाला पैदा होने वाला ही नहीं है। अल्लाह लिहाजा इस दुनिया से इनका मिलिया बेट कर दे। अल्लाह जब तक ये इस दुनिया में रहेंगे काफिर नस्लें ही पैदा होती रहेंगी। अल्लाह इनका मिलिया मेट कर दे, नई नस्ल इस दुनिया में बसा दे। अल्लाह कोई तेरी तौहीद की बात सुनने वाला बन जाए, अल्लाह तेरी जात और सिफात को जानने वाला कोई बंदा पैदा हो जाए। लिहाजा अल्लाह इनका दुनिया से क्या कर दे, खात्मा कर दे। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अच्छा अल्लाह ने फिर क्या कहा? अल्लाह ने कहा अच्छा नूह फिर ऐसे कर, एक कश्ती तैयार कर, वस्नाइल फुल्क, एक कश्ती तैयार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू कर। और यहाँ भी फिर कुरान करीम ने कहा इस कदर वो गुस्ताख कौम थी कि कुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन कौमी सग़िरू मिन, वाह वाह पानी दा कतरा इथे लब्या करा ये जवान कश्ता बने ना बैठे हां जी पानी थक नहीं आया करी कश्ती किथा चले से सही हजरत ये मजाक करते थे। कुरान कह रहा लेकिन अल्लाह ने कहा इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून। अल्लाह से ये कि नूह अलैहिस्सलाम इन्हें कुकर ने मजाक थोड़े दिन पता लग वैसे ही ना था। हाँ जी फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने कहा कश्ती बनो, कश्ती बन गई। अल्लाह कश्ती तो बना दी। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह कभी चलाएगी तो नहीं है, कैसे चला ली है जी? पानी आना शुरू, अल्लाह ने कहा क्या करो, कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हर चीज का जोड़ा जोड़ा बिठा दो, जो मुसलमान है बिठा दो। अल्लाह बिठा दी। अब क्या करे अल्लाह? अब क्या करे? अल्लाह ने कहा हिदायत जो अल्लाह ने दी है वो मैंने आपको बात सुनानी है। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ नूह क़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम। अल्लाह ने कहा नूह तरीका मैं समझा रहा हूँ, हिदायत मैं दे रहा हूँ, कलिमात मैं सिखा रहा हूँ। ऐ नूह मेरी उस हिदायत के मुताबिक इस कश्ती में सवार होना तुम्हारा काम है, बिस्मिल्लाह पढ़ना तुम्हारा काम है, और पानी की मौजों पर इस कश्ती को चलाना मेरा काम है। जितनी भी मुश्किल आ जाए, जब नाम अल्लाह का आ जाए फिर अल्लाह मुश्किलें आसान कर देते हैं। आखिरी मिसाल, अगली बात इख्तिसार करने लगा। पहली वही क्या थी? इक़रा। पहली वही क्या थी? इक़रा। किताब बदअल वही के अंदर इमाम बुखारी ने हदीस है। और पहली वही कैसे नाज़िल हुई थी? आप में से अक्सर आप जानते हैं कि जिब्रील अमीन आए, वो असल शक्ल में थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। जिब्रील अमीन ने 3 दफा पकड़ करके क्या किया? आपको यूं भेजा। लेकिन अल्लाह के नबी का जवाब क्या था? मा नबी क़ारिन, मा नबी क़ारिन, कि मैं तो पढ़ सकता ही नहीं, कैसे पढ़ूं? आज तक मैंने पढ़ना सीखा ही नहीं, मुझे तो कोई नहीं पढ़ना था, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। अब 3 दफा तो जिब्रील अमीन ने सिर्फ यही कहा इक़रा। चौथी दफा फिर क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह का नाम आ गया ना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी मुश्किल है तेरे लिए पढ़ना, जब अल्लाह का नाम लेकर के पढ़ना शुरू करेगा अल्लाह खुद ही आसानी फरमा देगा। इसलिए आप कुरान मजीद खोलते हैं, आप जिस सूरत को भी खोले पहले क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोया कि हर सूरत को शुरू करने से पहले बंदा क्या कहता है? अल्लाह इस सूरत को पढ़ने लगा हूँ, शुरू करने लगा हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी ज़बान और मेरी ज़बान की ये क़ुव्वत है, गोया ये अल्लाह तेरी तौफीक के साथ है। अल्लाह अगर तू तौफीक ना दे तो मैं नहीं पढ़ सकता। चंद बारूज़ात, चंद गुजारिशात अल्लाह ताला के नाम की बरकत के हवाले से, बिस्मिल्लाह के फ़वाइद के हवाले से आपके गोश गुजार की है। और मैंने 5 पॉइंट 6 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, फिर मैं इसे दोहरा देता हूँ, शायद कुछ साथियों को याद हो जाए। हज़रात मैंने अर्ज़ ये किया है, नंबर 1 पहली बात कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
چونکہ تعلیمات ساری کی ساری اعلیٰ ہے، اور ان میں سے ایک تعلیم آپ کی کیا ہے کہ ہر کام کے شروع میں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پہلی بات بسم اللہ کیوں پڑھنی ہے؟ یعنی بسم اللہ اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنا کیا کرنا ہے؟ توکل اور بھروسے کا اظہار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ پھر اس پر میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے دعائیں سکھلائی ہیں۔ اس سے اگلے نمبر پر میں نے پھر یہ بتلایا ہے کہ جو بندہ زندگی میں اس کا عادت نہیں بنتا، بسم اللہ کو دعاؤں کو اپنا معمول نہیں بناتا، بسم اللہ پڑھنا عادت نہیں بناتا، اس کی زندگی میں کتنی نقصانات ہیں، اس پر میں نے چند ایک آپ کو مثالیں دی ہیں۔ اگلے پوائنٹ پر پھر میں نے بسم اللہ پڑھنے کی برکات آپ کے سامنے رکھی ہے، فوائد اور ثمرات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آخری پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتلایا ہے جو بندہ زندگی میں بسم اللہ کو مزاج اور عادت اور طبیعت بنانے والا ہو، اللہ اس کی بڑی سے بڑی مشکلیں بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے حوالے سے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ان کو اپنا معمول بنا کر کے ساری زندگی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔